اور وہ اس کو کاٹے بنائے کھا لے. کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے مسلمان؟ بولو. نہیں. بکرا مر جائے, مرے ہوئے بکرے کو کھائے گا؟ نہیں کھائے گا. مرے ہوئے جانور کو کھائے گا؟ تمہارے اتنے مجمع میں کوئی ایسا ہے؟ یار کتنا برا شخص ہوگا وہ, کتنا خراب ہوگا وہ. کون؟ جس کا بھائی انتقال کر جائے اور اس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو, لوگ دعائیں کرتے ہیں. اس کے اگر بچے ہیں تو بچوں کے لیے صبر کی دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور اگر اس کا سگا بھائی آ جائے اور آ کر کے وہ دعا نہیں بلکہ اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے, بولو اس مجمع میں کوئی ایسا ہے؟ تم نے دیکھا آج تک؟ بتاؤ. نہیں. دیکھا؟ نہیں دیکھا نا. اور اگر تمہیں کوئی مل جائے تو اس سے رشتہ داری کرو گے؟ نہیں. اس سے دوستی کرو گے؟ اس کو دسترخوان پہ بٹھا کر کے ساتھ میں کھانا کھلاؤ گے؟ اگر تمہارے یہاں آ جائے اسے رہنے دو گے کیا؟ اسے ساتھ میں نہیں رکھ سکتے. مگر آج قاضی صاحب نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت اشارہ کر دیا, بہت مواد دے دیا. مگر آج کہیں اور مت جاؤ. آپ لوگوں میں آپ کم سے کم 50 آدمی ایسے ہوں گے. مفتی صاحب ان کی موجود ذمہ داری سے بولو, کم سے کم 50 آدمی. کبھی سوچا؟ اور عورتوں میں تو 80%. آپ کہو گے کیسی بات کر رہے ہیں, کون سے مولانا کو لا کے بٹھا دیا؟ ہم نے اتنی عمر ہو گئی, 40 سال 20 سال 50 سال, ابھی تک نہیں دیکھا. اگر میں حضرت علامہ مولانا صدیق صاحب نوری صاحب سے پوچھوں تو کوئی یہ کہتے کہ میں ان کی نہیں مانتا. مفتی صاحب سے پوچھ, ایک تو ویسے اتنے جھگڑے چل رہے کہ مت پوچھو. ایسے حالات. اب مجھے بتاؤ کون ہے وہ؟ کس سے پوچھو گے؟ کسی سے مت پوچھو, قرآن شریف سے پوچھو. کیا قرآن کا کوئی حرف غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں. قرآن کا کوئی لفظ غلط ہو سکتا ہے؟ قرآن کی کوئی آیت غلط ہو سکتی؟ اگر قرآن کی کوئی کسی آیت کو غلط مانے تو وہ اس کے ایمان کا بھروسہ تم کرو گے؟ نہیں. بولو, وہ ایمان والا ہو سکتا ہے کیا؟ قرآن سے پوچھو اور تم اپنے گریبان میں جھانکنا. کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے؟ بہت ہم نے تقریریں سنی ہیں, بہت باتیں سنی ہیں, نعرے بھی لگائے, چلے گئے, کچھ ہوئے چلے گئے. مگر ایک مرتبہ سوچو تو یار, قرآن پڑھ کے تو دیکھو. پہلے اگر گھر میں 3 لڑکیاں, الحمدللہ آج یہاں سے 3 فارغ ہیں, 3 لڑکیاں ہوتی تھی, سب کے قرآن شریف الگ الگ ہوتے تھے. بڑی بیٹی کا یہ ہے, چھوٹی بیٹی کا یہ ہے, اس سے چھوٹی کا یہ ہے. سب اپنے اپنے جمعے کے دن, جمعرات کے دن, پیر کے دن پڑھا کرتی تھی. اب قرآن شریف پورے گھر کا ایک ہی قرآن ہے اور موبائل سب کے الگ الگ ہے. موبائل الگ الگ, قرآن شریف ایک. کیسے؟ پھر کہتے ہیں کہ صاحب ماحول بگڑ گیا. ماحول, حضرت علی فرماتے زمانے کو گالی مت دو, زمانہ ہم سے. اگر ہم صحیح ہیں تو زمانہ صحیح, ہم غلط ہیں تو زمانہ غلط. کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا؟ مردیا عورتیں سن لو, میں کوئی بھی بات ایسی کہہ کر کے نہیں جاؤں گا جس سے پکڑو. اب سنو کون ہے؟ قرآن شریف سے پوچھو. تم قرآن پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا. تمہارے گھروں میں قرآن شریف پر دھولیں چڑھ رہی ہے, ٹی وی پہ روزانہ, LCD پہ روزانہ, اور ٹیلز پتھر پہ روزانہ صفائی ہو رہی ہے, مگر قرآن کو کوئی کھول کے نہیں دیکھتا. اللہ فرماتا سنو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. یہ حافظوں ہیں, ان سے پوچھو قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے, اس کا ترجمہ مفہوم
इस अंदाज में बताऊंगा ताकि बातें समझ में आ जाए। अल्लाह फरमाता गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, देख लो कितने लोग गीबत कर रहे हैं। हजरत हद तो ये हो गई, अगर पीर आगे बैठ गए ना तो मुरीद उसके सामने गीबत करो, पीर सारी ला गया डुबडुबी निकल। हाँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हक बात कही था, बिल्कुल सही। सब ये समझ रहा है कि हम मुफ्ती हम बड़े अल्लामा काजी साहब की बारगाह में आप मसाला पूछो, जो चीज जरूरत है वो ना अपनी सलाहियत दिखाने के चक्कर में, चाहे आता कुछ नहीं है और लिखवाओ तो सलाहियत सीन से लिखता है। हाँ, इमला तक का ठीक नहीं। मैं गया, मैंने कहा या अल्लाह यहां तो बिल्कुल ही गीबत चल रही है। पीर को खुश करने के चक्कर में, नंबर बढ़ाने के चक्कर में, कोई अच्छा प्रोग्राम वाला है तो जिसके कम प्रोग्राम आ रहा है वो भी नंबर बढ़ाने के चक्कर में खाली मूली चापरोसी कर रहा है। अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु आहादुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरीतुमू। गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला। अब जरा देखो अपने गिरेबान में झांक के देखो, रोडों पे हम कितनी बुराइयां कर रहे हैं, कितनी गीबत कर रहे हैं, दुकानों पे कितनी गीबत कर रहे हैं। कहीं किसी के मकान पर बैठ जाए, किस उस मौलवी की, इनकी उनकी गीबत कर रहे हैं। ऐ लोगों, अल्लाह फरमाता गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मरे सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। दुर्रतुन नासिहीन में लिखा, क्या लिखा है मालूम? दो औरतें आका की बारगाह में गई, मसाइल पूछे। नबी ने उनको कहा क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा गए? दोनों औरतों की आंखों में आंसू आ गए। आका कौन बहन अपने भाई का गोश्त खा लेगी, वो भी मरे हुए का? नबी ने फरमाया खा के आई हूं। आका नहीं खाया। नबी बोले खड़ी हो, उधर जाओ, हल्क में उंगली डाल के तय करो। जब उन दोनों ने हल्क में उंगली डाल के तय की तो गोश्त की बोटियां निकल रही थी, लोथड़े निकल रहे। दोनों रो करके कहने लगी आका हमने आज तो गोश्त भी नहीं खाया, मगर हराम तो हराम, हलाल भी नहीं खाया, तो फिर ये बोटियां कहां से आई, गोश्त के लोथड़े कहां से आए? आमना के लाल फरमाते मुझे मालूम है, मगर सुनो जब तुम अपने घर से निकली थी, ये निकली, दोनों आपस में जमा हो गई, तीसरे की गीबत करना शुरू कर दी। और नबी फरमाते गीबत करना ऐसा है जैसे सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। बोलो होगी गीबत? बोलो गीबत करोगे? पक्का वायदा कर लो। अगर रस्मन हाथ उठाते हो तो मत उठाना, अगर अल्लाह से डर के तौबा की नीयत से उठा रहे हो तो हाथ उठा के तौबा करो मेरे साथ में, हाथ उठा के तौबा करो। बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। रख लो हाथ। एक एक बात उठाऊं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। अल्लाह समद। अभी हजरत ने एक लतीफा था, उसमें नसीहत, ब्याज और प्याज वाली बात। एक बात बताओ, मेरी बहनें बैठी हैं, कुछ बातें ना चाहते हुए भी बताना पड़ती हैं, इसलिए ताकि मसला उन तक भी पहुंच जाए। यार वो शख्स कितना बुरा होगा, कौन शख्स? मुझे लगता है इससे ज्यादा नीच, खराब और निहायत ही बुरा, इससे ज्यादा गंदे जुमले मेरे पास नहीं। बहुत ही बहुत ही बहुत ही बुरा। कौन? जो अपनी सगी मां के साथ गलत हरकत करे। बेटा अपनी सगी मां के साथ गलत हरकत करे। गलत हरकत का मतलब जिना, समझ गए ना? अब मैं गलत हरकत बोलूं तो समझ लेना, पूरी बात समझना।
سمجھ رہے میری بات؟ بول اس سے زیادہ خراب کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ برا کوئی ہو سکتا ہے؟ مگر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یار. آج ہم لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں, مگر کبھی سوچا ہم لوگوں میں اس وقت مسلمانوں میں 10% لوگ ہو گئے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے ایسا گناہ ہو رہا جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا, غلط حرکت کرنا, بدفعلی کرنا. اب سمجھ گئے ہوگا کون ہے وہ, کون ہے وہ, ذرا یہ بھی توجہ رکھنا. لیکن پھر میں چاہوں تو فتاوی رضویہ سے بھی لا سکتا ہوں, مگر نہیں, اور اوپر چلیں گے, تھوڑا اور اوپر چلیں گے, حدیث لاؤں گا, کیونکہ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. لوگ بچنے کی نیت سے رہیں گے, ہمارا حضرت کو نہیں مانتے, مت مانو. اب جاؤ نکل کے, کہاں جاؤ, اب جاؤ نکل کے کہاں جاؤ. کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے جیسا؟ اگر تمہیں ایسا شخص مل جائے اس کے منہ پہ تھوکو گے, نہیں تھوکو گے, بولو, اسے بٹھا لو گے, کھلاؤ گے, شادیوں میں بلاؤ گے, رشتہ داری کرو گے. بتاؤں کون ہے؟ تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاج کا. کس کا نام سنا ہوگا؟ سود اور اللہ الصمد. دو حدیثیں حضرت. ایک حدیث میں یہ آتا سود اور بیاج کا جو گناہ ہے اس گناہ کے 70 حصے ہیں, 70 درجات ہیں. ایک حدیث میں 73 کا ذکر آیا ہے. 70 والی لے لو. سود اور بیاج کا جو گناہ ہے اس گناہ کے کتنے ٹکڑے؟ 70. اب میں تمہیں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, یہ پھولوں کا ہار ہے نا, یہ میرے پاس, یہ لڑی یہاں سے یہاں تک رکھی ہے, ایسے ہی یہ پورا سود کا جو 70, 1 2 3 70, اس طرف سے لے کے یہاں تک رکھو. سب سے بڑا اس سے چھوٹا, اس سے چھوٹا, اس سے چھوٹا, اس سے چھوٹا, کونے میں سب سے چھوٹا. اب ذرا سنو, آمنہ کے لال بیان فرماتے ہیں ان 70 حصوں میں سب سے چھوٹے والے حصے کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا. بولو استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. آج کے بعد کوئی سود کا لقمہ کھائے گا, بیاج کا کاروبار کرے گا, یہ جلسہ تمہیں یاد رہ جانا چاہیے. 1 بجے کے بعد, اور یہ تو علماء الحمدللہ یہ تو سب اچھی اچھی تقریر کرتے ہیں, سب جید عالم, اور یہ تو استاذ العلماء الحمدللہ, جوان علماء میں الحمدللہ, اور بھی اتنا چہروں سے نہیں جانتا, بڑی بڑی صلاحیت مند مدرس بیٹھے ہوں یہاں پہ. بتا توجہ ہے نا میری طرف. 70 درجات اس پورے سود اور بیاج کا, کتنا بولو؟ 70. لیکن ان میں سے سب سے چھوٹے والے کا نبی بتا رہا ہے, تو پھر اس سے بڑھے گا, اس سے بڑھے گا, اس سے بڑھے گا, اور پھر سب کا. کبھی سوچا کہ لقمہ کہاں سے آ رہا ہے, کبھی سوچا کہ یہ روپیہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ بیاج پر روپیہ پیسہ اٹھانے والے یا کاروبار کرنے والے آج اس جلسے سے یہ پیغام لے کر کے جائیں, اپنے بچوں کو چٹنی کھلا دیں گے, نمک سے کھلا دیں گے, روٹی کھلا دیں گے, مگر سود اور پیاز اور حرام کا ایک لقمہ اپنے بچوں کے اندر جانے نہیں دیں. اور انشاءاللہ. لیکن لوگ اس پہ توجہ نہیں کرتے. ایک قرآن میں نے آیت پڑھی, ایک حدیث پڑھی, توجہ ہے نا اس کی طرف. ایک چیز اور بتاؤں, یہ پرسوں حضرت میں دیکھ رہا تھا موبائل میں, فتاوی رضویہ غالباً 25ویں یا 24ویں جلد ہے, جلد برابر ہو سکتی ہے. کیا ہے اس میں؟ جہنم کی کچھ باتیں لکھی ہیں, توجہ رکھنا. جہنم کی کیسی
میرے نبی بیان کرتے کرتے نا رو گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ رو گئے. کیا بیان تھا وہ بھی سنیں. نبی نے فرمایا جہنم میں کچھ شخص ایسے ہوں گے جن کی شرمگاہ سڑ رہی ہو. الامان الحفیظ کیا ہوگی بولو؟ جن کی شرمگاہ سڑ رہی, اور یہاں تک کہ ان کی شرمگاہ میں پیپ پڑے. اور جب سڑنے کا مطلب ہے پیپ پڑے اور انہیں پیشاب لگے گا. نبی فرماتے لیکن پیشاب اترے گا نہیں, ان کے مثانے, ان کا پیٹ پھول جائے گا. آقا فرماتے برابر میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے ناخون انگلیوں کی برابر بڑھا دیے جائیں گے, تانبے کے کر دیے جائیں گے, اور وہ تانبے کے ناخون جہنم سے گرم ہوں گے, جہنم کی آگ میں تپ رہے ہوں گے, اور آدھے چہرے سے لے کر کے آدھے سینے تک وہ اپنے گلے چیر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے اللہ تک. اس کا ترجمہ آسان کر, ہائے ہمیں کچھ پلایا جائے, پیاس پیاس, تڑپ رہے تڑپ رہے تڑپ رہے, ہائے پیاس. وہ اپنے یا آدھے چہرے سے یہ گلا چیر رہے, ہمیں کچھ پلایا جائے, تڑپ رہے ہوں گے. اب نبی فرماتے ہیں ان جن کا پیشاب نہیں اتر رہا تھا نا, اللہ کے حکم سے ان کا پیشاب اترے گا. اب جب پیشاب اترے گا تو پیشاب کے ساتھ کچلو, پیپ, میل, اس کو وہ سب نکل کے جائے گا. اب جب نکلے گا ان کو پیشاب کے ساتھ جائے گا. آمنہ کے لال بیان فرماتے ہیں وہ جو چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے ہمیں کچھ پلایا جائے, ہم تڑپ رہے ہائے پیاس, ان کو وہ پیپ کا پانی اور وہ پیپ پلائی جائے گی. استغفر اللہ. اب میرے نبی نے جب یہ بیان کیا, صحابہ کہنے لگے آقا کیا یہ مسلمان ہوں گے؟ کہا جی. کہا آقا یہ کون سے نبی کو امتی ہوں گے؟ ان نبی کو کتنی تکلیف ہوگی. جب اتنا کہا تو میرے نبی اور رونے لگے. کہاں تکلیف ہوگی, نہیں ہو رہی. اچھا. کہا آقا کس نبی کے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ میرے امتی ہوں گے. جب اتنا کہا صحابہ چپ کہ کہیں کوئی بات تھوڑی بڑھتی تو نہیں ہو گئی. اب صحابہ چپ. میرے نبی نے کہا صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ پوچھو گے نہیں یہ کون ہے, ان کا گناہ کیا ہے, ان کا جرم کیا ہے, انہوں نے کون سا ایسا جرم کیا, گناہ کیا ہے, کون سا ایسا پاپ کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ پیپ پلائی جا رہی ہے. جب اتنا کہا تو سنو میرے نبی ارشاد فرماتے روتے جا رہے اور کہتے جا رہے ہاں یہ میری امتی ہے, یہ میری امتی ہے, یہ میری امتی ہے. لیکن یہ وہ امتی ہے جو کلمہ بھی پڑھا کرتے تھے, جن کی ماں بھی مسلمان, باپ بھی مسلمان, یہ بھی مسلمان, مگر اس کے باوجود یہ شراب پیا کرتے تھے, نشے والی چیزیں کھایا اور پیا کرتے تھے, یہ شراب. آج دیکھو مسلمان کتنے لڑکے بیئر پی رہے, بیئر. کہیں شادی ہو, پارٹی ہو, ڈانس کرنے کے لیے ہاتھوں زیادہ چلیں. اب تو حضرت اللہ معاف فرمائے محرم کا مہینہ نا تو شرابیں پی پی کر کے لوگ ڈھول بجا رہے ہیں. برے حالات کر رکھے. جیسے اشارہ کیا تھا قاضی صاحب, بہت اچھے انداز میں بتا گئے وہ طلاق کے تعلق سے جو بتایا تھا نا, اور بیٹی کی تربیت سے. نکاح کے ٹائم کہہ دینا تھا کہ بیٹی اپنے سسرال کا خیال رکھی ہو, یہ کری, اس وقت سے کام نہیں چلے گا, شروع سے ہی تربیت دینے سے کام چلے گا.
تربیت دو گے تو کہو یا نہ کہو بیٹی وہی کام کرے گی جو تربیت پا کر کے آئے گی. توجہ رکھنا میری طرف. میرے نبی نے فرمایا یہ شرابی ہے جو شراب پیتے ہیں, جو شراب پیتے ہیں یہ وہ شرابی ہے جنہیں پیپ پلائی جائے گی, پیپ کا پانی پلایا جائے گا. اب مجھے بتاؤ شراب پینے والوں, اور بعض فقہا تو یہ لکھتے ہیں قاضی صاحب جیسے شراب, جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے شراب بھی ناپاک ہے. ایک درہم سے زیادہ پیشاب لگ جائے اس کا دھلنا ضروری ہے, ویسے ہی شراب کا بھی دھلنا ضروری ہے. جب ناپاک چیز تو میں کسی کو پیشاب دیا جائے پیے گا نہیں پیے گا. نجس ہے ناپاک ہے تو شراب کیوں پی رہا. اللہ الصمد. آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ایک مزار شریف پر ہمارے علاقے میں, جگہ کا نام نہیں لوں گا موبائل میں آ جاتا, ہمارے علاقے پر حضرت مزار شریف پہ میری تقریب تھی. عرس کے موقع میں نے سوچا تھا حاضری دے لوں. اللہ, وہاں پر جو مجابر بیٹھا تھا, وہاں پر جو مجابر بیٹھا تھا اس کے پاس میں درادر اور تھے, اور اس نے وہ اس کی چلم تھی اس میں گانجا پانجا پتہ نہیں کیا بھر کے اور مارتا تھا کش گھما کے, اور پھر دھواں چھوڑتا تھا, اور پھر دھوئے میں پھونک مارا کہتا تھا حق علی حق علی حق علی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شرم نہیں آتی؟ مولا کائنات حضرت علی کا نام. سورہ بقر دوسرے سپارے کی آیت, اللہ فرماتا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ. اس آیت کی شان نزول میں حضرت علی کا ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے. کل کنز الایمان دیکھیے آپ اپنے گھر جا کر کے. حضرت علی کا ایک چھوٹا سا شان نزول میں کیا لکھا ہے. مولا کائنات حضرت علی فرماتے اگر کہیں تالاب ہو اور اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں, اب وہ تالاب کا پانی زمین میں خشک ہو جائے, حضرت علی فرماتے اس زمین میں گھاس اگائے, گھاس جمائے. حضرت علی فرماتے اس گھاس کو میری بکریاں چر لے. علی وہ ہے کہ اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا. جائے کہ اس گانجے کا نشیڑیا اس کے دھوئیں پہ حضرت علی کا نام لے رہا. انہوں نے بڑی غنڈہ گردی پھیلا رکھی, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا ہے. محبت نہیں ہے, یہ دشمنی عداوت ہے. معلوم ہے آپ کو؟ ذرا سوچنے کی بات ہے یار. وہ پیرا نشے کی چیز گانجا وغیرہ, اور اس کے دھوئیں پہ پھونک مار کے کہہ رہا حق علی حق علی حق علی. خدا کی قسم اب قرآن شریف کی وہ آیت کے شان نزول میں دیکھو, پانی میں شراب کے چند قطرے, پانی زمین میں پیوست, اور اس زمین پہ گھاس, اور گھاس بکریوں کے پیٹ میں. علی فرماتے ہیں علی کا تقویٰ دیکھو, حالانکہ فتویٰ نہیں ہے یہ, تقویٰ دیکھو. علی فرماتے ہیں میں ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں. اور ایک جگہ تو یہ لکھا اگر کسی کنویں میں شراب ڈال دی جائے, اس کنویں کو اوپر مینار بنا دیا جائے, علی سے کہا جائے اس مینار پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھو. علی اذان نہیں پڑھے. لوگوں بچوں کو قریب کرو. آج دیکھو یہ حافظ قرآن, کون ان میں عالم رفانی, اور یہ بھی اساتذہ اکرام سے کہہ کر کے جاؤں گا, حضرت نے یہ بات صحیح کہی ہے کہ پہلے امتحان ہوگا. میرے نظریے کے اعتبار سے امتحان اچھا ہی ہونا چاہیے. پہلے محراب پر قرآن شریف پڑھ دے, سنا دے, سنانے کے لائق ہو جائے, تب اس کو دینا چاہیے سرٹیفکیٹ. سمجھ رہے میری بات؟ پھر چاہے وہ سرٹیفکیٹ ملے یا نہ ملے, پھر وہ حافظ قرآن ہو گئے.
3 سال میں جلدی جلدی 2 سال میں کرا کے ہم نے لوگوں کے سامنے کر دی. پھر 3 سال تک دور نکالتا رہتا اور پھر بھی 4 سال میں پورا نہیں ہو پاتا. ایسے حالات. لیکن بحمد تعالیٰ یہاں علماء کی موجودگی میں جو بھی ہوگا صحیح ہوگا انشاءاللہ. اب سوچا اپنے اوپر, ذرا غور کرا, توجہ کرا. ایک چیز اور پوچھنا چاہتا ہوں تم سے, پوچھ لوں یا ختم کر دوں؟ سننا چاہ رہا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ کیونکہ اس وقت مجھے ایسے ہی تقریر کر رہی, ایسے ہی بتانا تاکہ ہم لوگوں تک کچھ نہ کچھ پیغام پر. یہ عورتیں یہاں پر موجود ہیں, مرد بھی موجود ہیں. اب ان دونوں کے تعلق سے ایک چیز پوچھو. کیا پوچھو؟ اتنے لوگ ہیں, اتنے لوگ, مرد, ان کا بھائی بھی, بہن بھی, ان کا چچا, تاؤ, خالو, پورا خاندان, رشتہ دار, سارے لوگ ہوتے ہیں. اب ایک مرد کے بارے میں پوچھو, اس مرد پر دنیا میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ پوچھو, کس کا سب سے زیادہ حق ہے؟ اس کی بیوی کا زیادہ حق ہے, اس کے بیٹے کا زیادہ حق ہے, اس کی بیٹی کا زیادہ حق ہے, اس کے بھائی کا زیادہ حق ہے, اس کی بہن کا, کس کا زیادہ حق؟ کس سے پوچھو گے؟ کسی عالم سے نہیں. حالانکہ عالم ہی بتائیں گے, لیکن میں جو تمہیں ایک دم صاف کرنا چاہتا ہوں, اسلام سے پوچھو, مذہب اسلام سے. کسی کا نام ہو اس شخص نہیں, شریعت مصطفیٰ, قانون مصطفیٰ سے پوچھو, مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ مفتی صاحب قبلہ بتائیں گے, قاضی صاحب بتائیں گے, ہمارے اللہ صاحب بتائیں گے. مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کے بیٹے سے, بیٹی سے سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے. اب لے کے تمہیں جانا ہے. اب میری بہنیں سن لیں, عورتوں پہ بھی یہی بات فٹ کرو, ان کے بھی سارے رشتہ دار, ان پہ سب سے زیادہ حق کس کا؟ عورتوں پر جب شادی ہو جائے, عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. اب آگے میں مفتی صاحب والی بات, کئی بچوں کی اماں ہو جاتی ہے مگر ریموٹ آج بھی میکے والوں کے ہاتھ میں. جب تک ماں کا فون پہ بتائے گی یہ کریے وہ کری, اور جب تک یہ چیزیں نہیں چھوٹیں گی گھر نہیں چلے گا. بتایا تھا نا کہ بڑے باپ کی بیٹی نبی سے زیادہ. اگر اجازت ہو تو ایک واقعہ اس پہ لگاؤں, سننا چاہ رہا ہوں. سیدہ فاطمہ اور مولا کائنات حضرت علی ایک دن تھوڑی سی انبن ہو گئی, لیکن یہ انبن تمہاری طرح نہیں ہے جو اتنی موٹی گالیاں بک رہے ہیں. اس کو ادھر مت لے جائیے, تمہاری انبن بہت تگڑی ہوتی, انبن نہیں ہوتی, وہ آر پار ہوتی ہے. ہاں حضرت جب میں بدر العلوم میں دارالاسلام میں تھا تو میں اوپر تھا, میں نے کہا میں پروگرام میں سو کے جاتا ہوں, مفتی جلیل صاحب نیچے. اب ایک شخص آیا بدر العلوم جسپور میں, تو بولے حضرت 2.5 طلاق دے دی. میں بتائیے نکاح ہو گئے نہیں؟ تاکہ بات 2.5 طلاق. اب بولے اچھا میں آخری گھنٹے میں بتاؤں گا. آخری گھنٹے جب آئے بولے ایسے ایسے معاملہ 2.5 طلاق دے. میں نے کہا پتا تو نے 2.5 طلاق دی کیسے؟ تو بولے حضرت 2 تو دے دی تھی پوری, اور تیسری طلاق بول دیا تھا کہ نا میں نے تجھے طلاق دی رہ گیا جب تک میری سالی نے منہ دبا لیا. میں نے کہا اچھا ہوا تیرا گلا نہیں دبایا. سوچنے کی بات. تو میں نے کہا ہو گئی وہ بھی ہو گئی. تو لوگ ایسے ایسے مسئلے لے کر وہ تو چھوڑ, مطلب جب تک سانس چلتی رہتی ہے نا, جب تک سانس چلتی رہتی ہے تب تک طلاق 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 طلاق. اور جب سانس ٹوٹی نا, اب بیٹھو اور رو رہے آپ, وہ ادھر رو رہی ہے ادھر رو رہا ہے. 1 گھنٹے کے بعد کوئی اور نہیں تو بیوی سے کہتا پتہ نہیں مجھے کسی نے جادو کرا دیا, پتہ نہیں میں کئی دنوں سے میرا دماغ اڑا رہ گیا, میرا دل نہیں لگتا. میں نے تمہیں لگتا طلاق دی 1 آدھ مرتبہ کہاں ہے کیا؟ تم نے سنا
تو بیوی کہہ رہی ہاں تم نے ایک مرتبہ طلاق دی ہے، جھوٹی گئی، ایک مرتبہ نہیں، جب تک سانس چل رہی تب تک طلاق۔ اب مفتی صاحب کے پاس اگر کوئی ایک مرتبہ طلاق دے دے تو طلاق ہوئی، نکاح سے خارج ہوئی نہیں؟ مفتی صاحب نے کہتے نہیں، سمجھے نہیں، اب رجعی پہ لے کر کے آ جائیں گے کہ ملاقات کر لو، دو اگر ہیں تو نہیں، پہلے ملاقات کر لو، اگر نہیں تو رجعی ہو جائے گا۔ اب یہ ہو کہ نہیں اور طلاقیں ہو گئی پوری۔ اب اندازہ لگاؤ غلطی کس کی ہے؟ بچے پھر رو رہے ہیں تو گالی بکریں۔ میں اس کو بہت زیادہ تفصیل سے کھولنا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ پہلے بیٹھے، لیکن میں جو بتا رہا تھا کئی بچوں کی ماں ہو گئی، مگر کہنا آج بھی شوہر کا نہیں، سسرال کا نہیں، میکے والوں کا چلتا ہے۔ جب تک تو گھر کا چلے گا تب تک گھر آباد نہیں ہو سکتے۔ اب میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، عورتوں پر سب سے زیادہ اس کی ماں سے زیادہ، اس کے باپ سے زیادہ، اس کے بھائی سے زیادہ، اس کے چچا تاؤ سے زیادہ، سب سے زیادہ اس کے شوہر کا ہے۔ سیدہ فاطمہ اور حضرت علی میں تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ نے سوچا علی کے بارے میں یہ بات کس سے کہلواؤں کہ علی اب یہ بات نہ کہیں۔ علی بیٹھے تھے، فاطمہ آ گئی تھی، اور حدیثوں کا مفہوم بتا رہا ہوں، عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ پوچھو علماء، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں ہے، مگر آج کہاں بازار میں جا کے کہتی ہے ذرا دیکھ لی میں اپنی اماں کا جا رہی ہوں۔ لیکن سنو، میں ان تمام باتوں کو کاٹتے ہوئے چل رہا ہوں، توجہ رکھنا نہیں تھا۔ حضرت علی بیٹھے، سیدہ فاطمہ آ گئی، آ کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی نے دیکھا، فاطمہ کیا بات؟ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج اجازت لینے آئی ہوں۔ فاطمہ نے سوچا نا آج دو تین باتیں تھوڑی سی بڑی لگتی ہیں۔ اجازت؟ کائی کی اجازت؟ کہا میں اپنے ابا کے گھر جا رہی ہوں۔ کیوں؟ سوچا لاؤ تھوڑا سا اور۔ کہنے لگی میں آپ کی شکایت کرنے جا رہی ہوں، اس کی اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ سمت، حضرت علی نے جب اتنا سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہاں سے داڑھی میں تو پیراہن پہ گرے۔ فاطمہ تم میرے گھر میں تین دن بھوکی رہی، میں چاہتا تھا کہ فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے، ایک جوڑی میں ایک سال گزار لیے، میں چاہتا تھا کہ فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے، اگر کپڑے پھٹ گئے تو پیمد لگا کر کے پہن لیے، فاطمہ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، میں چاہتا تھا فاطمہ کچھ مانگے، آج اگر مانگا تو فاطمہ میری شکایت کے لیے اجازت مانگی۔ فاطمہ جاؤ تمہیں اجازت ہے، مگر جانے سے پہلے یہ دعا کر دو جب تم نبی کے پاس پہنچو، اس وہاں پر پہنچنے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے۔ جب اتنا کہا آنکھوں میں آنسو دیکھے، فاطمہ بیٹھ گئی، اپنے دوپٹہ جو بھی اوڑھنے والی چیز اس سے آنسو پوچھے، اور پوچھنے کے بعد کہنے لگی میرے سرتاج کہ میرا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ میں آپ سے تھوڑا سا ہنس لوں۔ کہا فاطمہ میں چاہتا تھا کہ مجھ سے کچھ مانگو، مگر میری شکایت کے لیے جاؤ، آج اجازت ہے، مگر میرے لیے دعا کر دینا کہ میرا انتقال ہو جائے پہنچنے سے پہلے۔ اللہ، فاطمہ کیا بولی؟ فاطمہ نے آنسو پوچھنے کے بعد اپنا آنچل اٹھایا، اور آنچل اٹھانے کے بعد اب دعا کر رہی ہے، اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ اگر ایسی بیویاں دعائیں کرنے لگی تو گھر چلتا۔ اب تو گھر سے نکل کے کہتی ہے یا اللہ یا تو میں اس کا منہ نہ دیکھوں یا پھر یہی میرا منہ دیکھوں، یا تو یہی مر جائے یا پھر میں ہی مر جاؤں۔ یہ دعائیں چاہیے۔
اب یہاں کی بولی پتہ نہیں میری سمجھ میری بولی لوگ سمجھ میں آ رہی ہے. آئے فاطمہ علی بولے جاؤ. فاطمہ چلی. اللہ سمجھ روتی ہوئی جا رہی, آنکھوں میں آنسو. ادھر میرے نبی کو پتا چلا آج بیٹی اپنے داماد کی شکایت کرنے باپ کے دروازے پہ آ رہی ہے. میرے نبی نے دروازہ بند کر دیا. آقا نے دروازہ بند کیا. فاطمہ دروازے پہ کھڑے ہو کر کے کہہ رہی ابا جان, ابا جان, ابا جان دروازہ کھولیے. آواز نہیں آئی. بابا جان دروازہ کھولیے. کون ہے دروازے پر؟ آپ کی بیٹی فاطمہ, لگتے جگر, نور نظر, دل کا ٹکڑا. اللہ, میرے نبی کا اندر سے جملہ دیکھو. میرے نبی فرما رہے ہیں کون فاطمہ؟ تمہیں سبق دینے کے لیے کون فاطمہ, کون لگتے جگر, کون نور نظر؟ فاطمہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. رو کر کے کہنے لگی ابا جان حسن کی ماں فاطمہ. میرے نبی کہہ رہے ہیں کون حسن, کون فاطمہ؟ پھر فاطمہ کہنے لگی ابا جان حسین کی ماں فاطمہ ہوں. میرے نبی بولے کون حسین, کون فاطمہ؟ ذرا سوچو. نبی سجدے میں ہے, حسین پیٹھ پہ بیٹھ جائے. نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین, کون فاطمہ. میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں. حسین آئے, تھوڑے سے ہلکے سے گرے. میرے نبی نے خطبہ چھوڑا, ممبر شریف سے اترے, حسین کو جا کر کے اٹھایا اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین. ایک مرتبہ میرے نبی دونوں بچوں کو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کرنا, اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرتے رہنا. آج کہہ رہے ہیں کون حسین, کون فاطمہ. کتنی گہری بات. اب میرے نبی کی بیٹی فاطمہ کہنے لگی ابا جان میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں. نبی بولے کون خدیجہ, کون فاطمہ؟ پھر فاطمہ رو کر کے کہنے لگی بابا میں علی کی بیوی فاطمہ ہوں. نبی بولے علی کی بیوی فاطمہ ہے تو پہلے علی سے جا کر کے معافی مانگے, بعد میں بابا کا دروازہ کھولے گا. کبھی سوچا آج تو کہہ دے آجا بیٹی. کتنا پیارا اشارہ دیا تھا کہ ایک فون کر دیجئے, باپ بھی پہنچ جائے گا. وہ بھی آج آجا بیٹی, زمین بکے گی, جھوٹے کیسز لگا دی جائیں, 10,000 روپے وکیلوں کو دے کے اس کی بہن کا بات کس کس کے نام لکھا دی, چلو جیل میں چلو. یہ کرو وہ جھوٹی بات. بیٹی کا گھر توڑوا رہا ہے. 1 سال کا بچہ, 2 سال کا بچہ, 3 سال کا بچہ شوہر کے گھر ہے اور بیٹی اپنے گھر ہے. تم نے کبھی سوچا یہ بچے کے بغیر کیسے کروٹیں بدلتی ہوگی؟ تمہاری مونچھ نیچے نہ گر جائے, تمہاری بات چھوٹی نہ ہو جائے, تمہاری گردن نہ جھک جائے, تم سے اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے. تم نے کبھی یہ سوچا؟ بہت بڑی بات کہہ رہے تھے قاضی صاحب جملے میں, مگر لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے. میرے نبی کو دیکھو, نبی نے کہا جاؤ. معلوم ہے یہ کون بیٹی ہے؟ میرے نبی بیٹھے ہوتے تھے, جب فاطمہ آتی تھی نا تو کھڑے ہو جاتے تھے. وہ بیٹی ایک دن سینے سے لگا کے بولے بیٹی دنیا کو سکون تمہارے بابا سے ملتا, تمہارے بابا کو سکون ان کی بیٹی فاطمہ سے ملتا. یہ وہ فاطمہ, ان کے لیے دروازہ بند, نبی اندر رو رہے, فاطمہ دروازے پہ رو رہی ہے اور علی گھر پہ رو رہے. فاطمہ پہلے اپنے شوہر سے جا کے معافی مانگو. ہے کوئی باپ ایسا, ہے کوئی باپ ایسا ویسے کہتے ہیں کہ یہ ہماری شان, کہ یہ نبی کی شان, بچہ بچہ قربان. کہاں ہے قربان, کہاں نعرہ تکبیر, کہاں نعرہ رسالت؟ تم اپنی زبان سے نعرہ لگاؤ یا نہ لگاؤ, مگر اپنے کریکٹر سے لگاؤ, اپنے کردار سے لگاؤ, اپنے اعمال سے لگاؤ. خدا کی قسم تمہاری دنیا بھی کامیاب, تمہاری آخرت بھی کامیاب. فاطمہ روتی ہوئی گئی. میرے نبی نے بعد میں دروازہ کھولا, بابا کے دروازے.
दरवाजा खुला, फातिमा चली गई, जाके अली के पांवों पे पहुंची। आज तक मेरे पापा ने ऐसा नहीं किया। अली, आज बाबा का दरवाजा नहीं खुला, तुमने क्या किया? तुम होते तो बीबी के ऐसी लात मारते या घूसा मारते, डंड। बार इतना बड़ा बदतमीज शख्स है। अभी बताऊंगा, पहले ये सुन लो। हजरत अली ने फातिमा को उठाया और सीने से लगा लिया, कहा फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं है, अली का दिल है। मेरे नबी अब वहां से चले, इतना रोए थे, पैराहन भीग गया था। अब मेरे नबी फातिमा के दरवाजे पे आकर के कहने लगे, ये हसन की माँ फातिमा का घर है, ये हुसैन की माँ फातिमा का घर है, ये खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा का घर है, ये अली की बीवी फातिमा। जो जुमले में फातिमा ने कहे थे वही नबी दोहरा रहे हैं दरवाजे पे खड़े होकर के। फातिमा बोली, मेरे सरताज, अली से बोली, मेरे सरताज 2 मिनट के लिए अपने हाथ खोल दो, मुझे लगता है बाबा की आवाज मेरे कानों में आ रही है। दरवाजे पे आ गए, हजरत अली ने हाथ खोले, जब देखा तो मेरे नबी अंदर आ जाते। अल्लाह, बेटी के कदम आगे बढ़े, आंखों से आंसू थे। फातिमा जाके अपने अब्बा के सीने पे सर रख के गले में हाथ डाल के कहने लगी, बाबा, बाबा मुझसे नाराज मत होना, बाबा मुझसे नाराज मत होना, बाबा मुझसे नाराज मत होना। क्या बाबा आपने मुझे नहीं पहचाना था? आपने मुझे नहीं पहचाना था? आप मेरे हसन को नहीं जानते, आप मेरे हुसैन को नहीं जानते हैं? अब मेरे नबी सर पे हाथ रखे हुए कहा, बेटी जानता हूँ, कहा बेटी जानता हूँ। कहा बाबा मैं दरवाजे पे खड़ी थी, क्या आपने पहचाना नहीं था? कहा बेटी मैं तो फातिमा तुम्हारी आड़ से तुम्हें पहचान लेता हूँ, तो फिर दरवाजा क्यों नहीं खोला? मेरे नबी ने फरमाया, लोगों ये जुमला गांठ में बांध के ले जाना। नबी ने फरमाया, फातिमा मैं अपने दरवाजे पर अपनी बेटी फातिमा को ही नहीं देख रहा था, बल्कि कयामत तक के मुसलमानों की बेटियों को उनके बाबों के दरवाजों पे देख रहा था। अगर आज शिकायत के लिए मैं दरवाजा खोल देता तो सारी दुनिया के मुसलमानों की बेटियों की शिकायत करने के लिए दरवाजा खुल जाता। मैंने बंद इसलिए कर दिया, बेटी बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, भाई से ज्यादा, सबसे ज्यादा औरतों पे हक उसके शौहर का हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। लेकिन कहा, ये बातें तुम्हें थोड़ी कठिन लग रही होंगी, मगर यहाँ कठिन नहीं लग रही होगी। मैंने जितनी तकरीरें सुनी, हिस्सा सुना, इससे लगता है कि हाँ यहाँ के लोगों को ये लोग सुना करके क्योंकि जलसों को अक्सर जगहों पे हजरत माफ करना अवाम की रविश पे डाल दिया गया। मौलाना लोग उधरी को बह जाते हैं, शायर लोग उधरी को बह, क्या फायदा जलसों? बुरा मानने, मैं तमाम चीजों से हट के हजूर बोल रहा हूँ, नहीं, हमें अपने रविश पर, हमें अपने तरीके पर गाड़ी चलाओ तो ड्राइवर चलाएगा, लेकिन दीन का काम होगा तो ये आलिम ही आगे बढ़ेगा। समझ रहे मेरी बात? दीन ही आलिम। अच्छा एक बात और सुन, नजरिया, वहाँ इमाम की बात हमारे हजरत ने बताई थी, आपके ताल्लुक से या काजी साहब के ताल्लुक से तनख्वाहें कम है, इजाजत हो तो 1-2 बातें बताऊं, हो सकता जहन में आ जाए और अमल करूं। टाइम इजाजत नहीं हो, क्योंकि ये बड़ी बड़ी दूर से इन लोगों को नमाज भी पढ़ानी होगी फजर की, आप और बाज तो ऐसे होंगे, थोड़ा सा और बोलो इजाजत। अच्छा ठीक है, इंशाअल्लाह काजी साहब की इजाजत है, सबकी इजाजत है। तवज्जो है मेरी तरफ, तवज्जो सुनो, मैं ये बताऊं, देखो अगर कोई किसी की कोई चीज चुरा ले, तवज्जो रखना मेरी बात, किस नजरिया देखियो, एक ही जगह पर एक ही महफिल से 2-3 बातें उठाऊंगा, फिर देखना हम कहां पर हैं। कोई चीज किसी की चुरा ले, ये माइक, अल्लाह ना करे ऐसा हो, ये माइक वाला डरो मत तुम, अगर ये माइक को चुरा ले या किसी की कोई बाइक ले जाए, तो बताओ तुम उसे इनाम दोगे या उसकी सजा होगी? सजा होनी चाहिए। कुरान में अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तु, जितनी चोरी होगी उसी एतबार से सजा, इस्लामी हुकूमत है तो समझ रहे, जो सजा
ٹھیک ہے، مگر تم نے کبھی موٹر سائیکل چور والے کو یا میٹرک چور والے کو تمہاری کوشش ہے اسے اور تم انعام دیتے ہو؟ آئیے محترم عالی جناب چور صاحب انعام دیتے ہو؟ نہیں، مگر نظریہ دیتے ہو۔ حضرت کتنے لوگوں کی شادی ہوئی ہاتھ اٹھی؟ سب کی نہیں ہوئی، چلو رکھ لو۔ تمہارے یہاں ہمارے علاقے میں ہوتا ہے، تمہارے یہاں ایک رسم ہوگی، شادی میں دولہا کے جوتے چرتے ہیں نہیں؟ بولو نا۔ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے چور کون ہے؟ بولو۔ تو تم نے آج تک تھانے کو فون کیا آ جاؤ صاحب دروازے پکڑے گا؟ اور ہنسنے کی بات زیادہ نہیں، اس کو لینا، اس کو اصلاح لینا، اس لیے بچا۔ آج تک تم نے کسی نے فون کیا کہ صاحب چور پکڑا گیا یا براتیوں نے پکڑا تو اس کو پیٹا؟ نہیں نا۔ اور اگر کسی نے تماچا ہی مار دیا تو برات ہاتھ پاؤں منہ سے صاف اٹھائے گی؟ جو ہوگا اللہ ہی جانے۔ لیکن سنو، اب چور پکڑا گیا، اب چور کی ڈیمانڈ پوچھی جاتی ہے، چھوٹی بچہ، ہاں بھائی بتا۔ اب چور صاحب کہہ رہے ہیں 10,000، دولہا میاں کتنے بولے؟ 8,000۔ اب وہ کہہ رہے ہیں 10، وہ کہہ رہے ہیں 8، اتنے میں بوڑھے آ گئے، بزرگ آ گئے، بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے بات ہے۔ بولے ایسا کرو 9,000 میں نپٹا۔ اور بوڑھے بھی کیا بولے؟ 9,000 میں نپٹا۔ بولے یہ تو ان کا حق ہے، دو۔ ان چچا سے یہ پوچھو تم نے کون سی کتاب میں پڑھا کہ چور کا حق 9,000 ہے؟ اتنے میں سنو دولہا میاں کے باپ بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے ایسے فیصلہ۔ بولے نہیں، آج خوشی کا دن ہے، 1 روپیہ کم نہیں، پورے 10,000 لو۔ خوشی کا دن ہے بھائی، باپ اٹھایا، خوشی کا دے دیے۔ چلو ٹھیک ہے، دلہن کو بٹھالا، کار میں بٹھالا، بچوں نے کار گھیر لیا، لاؤ ہمارا حق۔ ہوتا ہے یہاں؟ نہیں ہوتا ہمارے علاقے میں؟ اچھا، تم نے فون کیا تو گھر والوں نے کار گھیر لیا ہے۔ یہاں پر بھی یہی جھگڑا، 10,000 8,000، پھر 9 پہ نپٹائی، ان کا حق ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اب امام صاحب نے نکاح پڑھا ہے، اب امام صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ اب امام صاحب سے پوچھا تم بتاؤ، امام صاحب نے کہا 10,000۔ بس وہیں پہ دولہا میاں کے پاپ بگڑ گئے، بولے امام کا دماغ خراب۔ دولہا میاں کے ابا سے یہ پوچھو اب تمہاری خوشی کہاں چلی گئی؟ ذرا سوچنے کی بات، اب تمہاری خوشی کہاں چلی؟ اب میں تمہیں ملا حسن تو پڑھا نہیں سکتا، قضیے فٹن نہیں کر سکتا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لا سکتا ہوں، لیکن اب تصور ہے بے وجہ اور تصور ہے بالوجہ کی طرف تو نہیں جا سکتا۔ لیکن سنو، آپ کہاں گئے آپ ان کی خوشی، اور کہاں گئے وہ چچا میاں جو کہہ رہے تھے حق ہے دو؟ فوراً کہا جاتا صدر صاحب کو بلاؤ، مسجد کے بلاؤ، سیکریٹری صاحب کو بلاؤ، امام صاحب کا دماغ خراب، کہیں چل رہے نہیں چل رہے؟ صدر صاحب بولے کیا بات؟ صدر صاحب بولے حضرت ایسا کرو، تم اپنا حساب کتاب کر لو، ہم دوسرے امام لائیں گے۔ ان صدر صاحب سے کہیو تمہاری صدارت بھی نا قبرستان میں توڑ پھوڑ کر رکھ دی جائے۔ ہاں ذرا سوچو، غور کرو کہ دوسرے امام لائیں گے۔ یاد رکھنا، جب تک ہماری قوم کا یہی رویہ رہے گا کہ تم نے چوروں کو 10,000 دے دیے، ڈکیتوں کو 10,000 دے دیے، بینڈ باجے والوں کو دے دیے، آتش بازی میں اٹھا دیے، اور جب امام کا نمبر آئے گا، جب عالم کا نمبر آئے گا تو موت آ جاتی ہے۔ جب تک تمہارا نظریہ نہیں بدلے گا، جب تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے، میری بات لکھ لینا نوجوانوں، تمہیں میدان میں نکل کے آنا پڑے گا۔ جب میدان میں نکلو گے کہ ہمارے امام کی 35,000 ہو، 40,000 ہو، تو وہ سکون سے نماز پڑھائے گا، اطمینان سے نماز پڑھائے گا، صدر صاحب سے ڈر کے نہیں پڑھائے گا بلکہ اللہ سے ڈر کے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام دیا ہے۔ مگر سوچتے ہی نہیں، مگر سوچتے ہی نہیں سوچتے۔ میں تمہیں ترکیب بتا دوں، آسان راستہ بھی بتا سکتا ہوں۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں اب تو اماموں کی لگ گئی ہوئی، اماموں کی نہیں، کون پڑھائے گا بچوں کو؟
ایک ماسٹر ہوتا ہے ماسٹر. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ماسٹر مت بناؤ, وکیل ہو ہمارا ہو, انجینئر ہو ہمارا ہو, ڈاکٹر ہو ہمارا ہو, ماسٹر ہو ہمارا ہو, سارے لوگ ہمارے ہو, لیکن اس سے پہلے مسلمان ہو. تم ایمانداری سے بتاؤ, اس کی 70,000 50,000 اس میں ہے, اور ایک مسجد کا امام, اس نے اتنا گناہ کر لیا, حافظ قرآن ہو گیا, تم اسے مارے ڈال رہے. ذرا سوچو یار, جس کی زمین نہ ہو, کوئی اور کاروبار نہ ہو, اس کی چائے پتی, دودھ پتی, اس کے بچے, ان کا اسکول کا خرچ اور ان کے کپڑوں کا خرچ, دوائی, یہ ساری چیزیں 10,000 میں کیسے کر لیں گے؟ اب وہ شمستان رضا یا اعمال رضا اٹھا کر کے وہ شروع ہو جائے گا, کیا کرے گا وہ؟ پھر کہہ رہے حضرت, ارے حضرت, ارے حضرت, ہمارے حضرت ایک جگہ کی بات, ہم جسپور کی براؤ میں راج کے موبائل میں سن, حضرت جانتے ہو مجھ جگہ امام صاحب تھے, ان کی 3 بیٹی کے بعد ایک ہی بیٹا تھا. حضرت بڑا شریف بھلا آدمی تھا امام صاحب, بھلا آدمی. تو مسجد کی دکان پہ سائیکل پنچر جوڑا کرتے تھے ایک صاحب, ان کے پاس بیٹھے کرتے تھے, چائے وائے پی لیا کرتے تھے بیچارے, ان کی دوستی تھی. اس کے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی, صدر صاحب سیکریٹری صاحب 5 تاریخ کو تنخواہ دیتے تھے, طبیعت خراب ہو گئی. وہ صدر صاحب کے پاس گیا, سیکریٹری صاحب میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر شاہد نے یہ کہتے ہیں مراد آباد دے گا. وہ وہاں پہ, اب وہاں جانے کے لیے 3 4 5 ہزار تو ہونا چاہیے کم سے کم, اتنے ہیں. وہ گیا دے تو بولا ایسے تو تمہارے بچے روزانہ مریں گے, بیمار پڑیں, میں کہاں 5 تاریخ کو دی. یار اللہ کو بری لگنے والی بات ہے, سمجھے یہ. اب کیا کرے, پریشان. اس نے اس سائیکل والے کو ساتھ میں لیا امام صاحب نے, اور ساتھ میں لینے کے بعد اس نے مسجد کی گولک سے 2500 روپے نکالے, اس کو گواہ بنا کر کے, اور میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو پورے مہینے کی تنخواہ ڈالیں. حضرت اس کو مسجد میں اس نے گواہ بنا کر, اسے صدر کو جب پتا چلا, اس نے پورے گاؤں میں اڑا دی کہ امام نے گلک توڑ لی, گلک توڑ لی, چوری کر لی, چوری کر لی. اب ایک تو ویسی بات اڑتی بیچارے, وہ ہاسپٹل میں اپنے بچے کو لیے ہوئے, ادھر اس کو امام کو آئے تو پیٹو پیٹو, جو چور کا حال وہ امام کا حال. فتوا آ گیا ہمارے یہاں بدرالعلوم میں, اسے پتا چلا, اس کا فون پہلے میرے پاس آ گیا, بولے حضرت ایسے ایسے بات ہے, آپ اس کو بلا کر. میں نے بلایا, اس کو پوچھا تو امام صاحب کی بات سچ تھی. اب یہ آئے, میں نے کہا جو صدر ہے سیکریٹری ہے ان کو بلا کے لاؤ, ان کو دوں گا. حضرت سادسہ اور سابیہ والے بچے تھے, بڑے بڑے تھے, پڑھنے والے. شامیر نام کا لڑکا تھا, میرا شفیع چلا گیا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب جیسے صدر سیکریٹری آئے, میں نے کہا وہ گودام میں بند کر دو. بچوں نے پکڑے, بچوں کو ایسا موقع مل جائے, بچوں نے پکڑ کے بند کر دیا. اس گاؤں میں اڑ گئی کہ وہاں پہ صدر سیکریٹری کو بند کر دیا, ٹرالی بھر کے. اور ادھر میں نے کہا بلاؤ کوتوال کو, ان سب کو. اور میں نے شرم نہیں آتی, ایک عالم پہ الزام لگا رہا, اس کا بچہ بیمار پڑا ہے, اس پہ الزام لگا رہا, اور تمہیں اللہ نے مسجد کا صدر سیکریٹری بنایا. تمہارے یہ الفاظ سمجھے, تمہارے یہ الفاظ, اللہ تعالیٰ ایسے کو تو منہ میں سڑن پیدا کر دے. حضرت 3 مہینے نہیں گزرے, کینسر ہو گیا اس کو, کینسر میں مرا. سمجھ رہے, مدرسے کے بچے تک اللہ کے واسطے کبھی کسی عالم کا, کسی امام کا دل مت دکھانا ہے. اگر تم نے عہدہ دے دیا ہے نا, تو تم شریعت میں طبیعت مت ملانا. تمہارے یہاں تو مفتیان کرام ہیں, مجھے تمہارے ماحول کا پتہ نہیں ہے, مگر میں ہاتھ جوڑ کے کہتے جاتا ہوں اللہ و رسول, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ معاملہ الٹا ہی ہو جاتا ہے. یہ جو بچے ہیں نا, یہ بچے, پھر کوئی مالدار بچوں کو پڑھاتا نہیں. کیوں؟ یہ سوچ لیتا 10,000 میں یہ کیا پالے گا بچوں کو, 15,000 میں یہ کیا پالے گا, 20,000 میں یہ کیا پالے گا. اگر تم نے مدرسوں کی, اگر دین کو سستا تم نہیں کیا, اگر مدرسوں کی تنخواہ, مسجدوں کے اماموں کی تنخواہ, تم اچھا قاری رکھو, بہترین پڑھنے والا رکھو, اچھی قرات پڑھنے والا, تاکہ کپڑا لاؤ گے تو دیکھ دیکھ کے لاؤ گے, اور امام لاؤ گے تو بالکل سستا 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 مستقیم. پتہ ہی نہیں کہ نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. اذا جاء نصر اللہ سین سے ہی چل رہی ہے, سمجھے کہ جب آئی اللہ کی مدد, اور کہہ رہا ہے جب آئے اللہ کا گد, مطلب پتہ ہی نہیں.
अच्छा, थोड़ा माइक के करीब रहूं ताकि पीछे तक आवाज जाए। भाई अल्लाह इनको हिदायत, अल्लाह सलामती अता फरमाए। तवज्जो रखो ताकि सारी बातें आप तक पहुंच जाए। अपनी मस्जिदों की तनख्वाहें बढ़ाओ, दीन को मजबूत करो, फिर मालदार लोग पढ़ाएंगे, अच्छे लोग पढ़ाएंगे, अच्छी क्वालिटी, सारी चीजें कामयाब होंगी। तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की बात नहीं। हर मस्जिद में 100 नमाजी तो नमाज पढ़ते ही होंगे जुमे के दिन, 100 मिनिमम मान लो। तुम अगर 50 रुपए 8 दिन में 50 रुपए मस्जिद की गोलक में डाल दो, 100 आदमियों ने डाल दी तो कितने होंगे? बोलो कितना? 5000 हो गए, नहीं होगा? और 5 जुमे होते कितने हो गए? यही हो गए। एक मामूली सी 100 डाले, 200 डाले, अगर तुमने ये काम शुरू कर दिया, तुम्हारे बच्चे डॉक्टरों के पास जाने से बच जाएंगे। जो एकदम 1000, 2000, 10,000, 20,000 आजमा करके देखियो, बुजुर्ग इसी तरीके पर चले तभी कामयाब हुए। समझ रहे मेरी बात? बहरहाल मैं बात आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूं। अब जो आखिरी बात बता रहा था, मैं ये बता रहा था, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है, और औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। इस पर तवज्जो करना। अब जो दूसरी बात जो मैं जिसके लिए ये लेकर के आया था, वो तवज्जो से जरा सुनना। आप लोग कह तो देते हैं कि माहौल खराब हो गया, आप लोग कह तो देते हैं कि मामला बिगड़ गया है। सिर्फ 2 हदीसें पढ़ूंगा, उन दोनों को आप इधर और इधर पल्ले में रखना, फिर देखना हम कौन से रास्ते पर जा रहे हैं। मेरे नबी ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया था, सहाबाए किराम के दरमियान क्या इरशाद फरमाया था कि अगर किसी की 3 बेटियां हो, अल्लाह ताला किसी को 3 बेटियां था फरमाए, और वो 3 बेटियों की सही परवरिश करे तो वो जन्नत का हकदार है। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, आका अगर जिसके पास 2 बेटियां हो तो? नबी ने फरमाया अगर सही परवरिश 2 बेटियों की कर ले तो वो भी जन्नत का हकदार है। फिर एक सहाबी और खड़े हो गए, आका ये और बता दे, अगर किसी के पास 3 बेटियां ना हो, अगर किसी के पास 2 बेटियां ना हो, अगर किसी के पास एक ही बेटी हो तो उसका क्या मामला है? नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। लफ्ज़ सही परवरिश ध्यान में रखना, सही परवरिश कर दे तो जन्नत का हकदार है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, अगर तुम बेटियों की सही परवरिश करोगे तो जन्नत के हकदार हो जाओगे नबी के फरमान के मुताबिक। इस तरफ तो ये हदीस है, लेकिन दूसरी हदीस जो सुनाना चाह रहा हूं, दूसरी हदीस सुनाओ। आका फरमाते हैं सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, तीसरा व रजुलतुन निसा, वो मर्द जो औरतों की वज़ाक़ता बनाए हुए हैं वो जन्नत में नहीं जा सकते। अब मैंने सिर्फ इसी जुमले के लिए ये हदीस पढ़ी है। किस जुमले के लिए? कि दयूस जन्नत में नहीं जा सकते, जिनकी बेटियां हैं वो सुने, तवज्जो रखे जरा मेरी तरफ, तवज्जो रखे और गौर करे। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है? दयूस कहां का रहने वाला है? दयूस किसको बोलते हैं? दयूस सुन ले, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां गैर लड़कों के साथ मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोटरसाइकिलों पे जाकर के चाउमीन बर्गर वगैरह खा रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके अपने जिस्म का मुजाहिरा कर रही है और करा रही है। सुनो, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां गैर लड़कों से हाथों में हाथ डाल करके बातचीतें कर रही है, बेपर्दा घूम रही है। अब जरा अपनी शादियों में देख लेना, मुसलमान हो अपनी बेटियों के कपड़े देख लो, मुसलमान हो अपनी बेटियों के चालो चलन देख लो, मुसलमान हो अपनी बेटियों का तौर
طریقہ دیکھ لو. ہماری بیٹیاں آج اگر چل رہی ہے تو ان کے چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا ہے, ان کے کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا ہے, ان کے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا ہے, ان کے طور طریقے فلموں جیسے ہیں. اب مجھے بتاؤ, اگر تمہاری بیٹیاں یہی موبائل دیکھیں گی, تمہاری بیٹیاں اگر یہی سب کریں گی, تو تم کون ہوئے بولو؟ تم دیوس ہوئے. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. یہ بھی کان کھول کے سن لو, اگر نبی جس کو جنت سے روک دے تو کوئی پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا, کوئی مولانا جنت میں نہیں لے جا سکتا. اگر نبی منع کر دے تو اس کی نمازیں جنت میں نہیں لے جا سکتی, اس کے روزے جنت میں نہیں لے جا سکتے. اگر نبی منع کر دے تو کوئی مائکران جنت میں نہیں لے جا سکتا. اب بیٹیاں تمہارے پاس ہے, تمہیں دیکھنا ہے ہم صحیح پرورش کریں یا انہیں آزاد چھوڑ دے. اگر آزاد چھوڑ دو گے تو دیکھو یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے, اور صحیح پرورش کرو تو یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. 3 بیٹیاں یہاں سے, 3 بیٹیاں حافظ قرآن ہوئی ہے. اللہ اللہ کتنی بچیاں پڑھ رہی ہوں گی. حضرت کا بھی ادارہ ہے اور لوگ بھی ادارہ چلاتے ہیں. اب مجھے بتاؤ, یہاں پر بیٹی تم اگر ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ کی زندگی دو, حضرت زینب کی زندگی دو, حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی دو, سیدہ فاطمہ کی زندگی اگر ہماری بیٹی پڑھے گی تو خدا کی قسم کھائے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ, کھانے کا ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا, پیے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا, چلے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا, پہنے گی اوڑھے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا, سوئے گی جاگے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا. ہر قدم پر اس کا ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا. اگر ایسی بیٹی باپ کے گھر میں ہو تو باپ کے لیے رحمت بنتی ہے, شوہر کے گھر میں جائے شوہر کے لیے نعمت بنتی ہے. جب ماں بنے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہو. سمجھ رہے؟ بیٹوں کی بھی تربیت ضروری ہے اور بیٹیوں کی بھی تربیت ضروری ہے. میں نے قرآن کی یہی آیت پڑھی ہے, میں نے اس لیے بہت زیادہ باتوں کو پھیلایا نہیں ہے, جلدی تیزی سے تمہاری طرف بتاتا ہوا چلا گیا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ, تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, جو خیر کی دعوت دے, جو بھلائی کی دعوت دے, جو اچھائی کی دعوت دے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, اور اچھائی کا حکم بھی دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور جو برائی سے روکے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دین کا قلعہ بنا دے, ان بچوں کو علماء ربانیین بنا دے. منبر شریف پر جتنے علماء بیٹھے, میرے بھی اور ان کے سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. آپ لوگ بھی توبہ کر لیجئے. پڑھیے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شیر یارے وہ صبح جا
ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ تین مرتبہ درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھیں. تین مرتبہ قل اعوذ شریف پڑھیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل ہمارا کو مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا کریم پروردگار عالم یہاں پر تیرا اور تیرے محبوب بندوں کا ذکر خیر کا کچھ نصیحت کی باتیں ہوئی کلمہ و کلام پڑھا گیا. اس میں صاحباً قصداً لفظاً معناً کسی بھی اعتبار سے کوئی غلطی ہو گئی ہم سب توبہ کرتے ہیں اس غلطی کو معاف فرما. اس کا ثواب سب سے پہلے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول منظور فرما.